الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علیکہ لا نبی بعدہ۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی رضا اور اپنی ناراضگی کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ اس پیارے دین، اس پیارے مذہب کو ہم تک پہنچانے میں صحابہ کرام نے کئی قربانیاں دیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے نوجوان آج ایک ایسے مرحلے میں سے گزر رہے ہیں کہ وہ اس دین کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ اسی سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے پیارے صحابہ اکرام کی قربانیاں، انہوں نے جو دین کو ہم تک پہنچانے میں اذیتیں اٹھائیں، اس کا ہمیں تھوڑا سا ایک جھلکیاں مل جائے۔ ہو سکتا ہے ان تکلیفوں کو دیکھ کر ہمارا دل بدلے اور ہم راہ حق کی طرف اس طرح بڑھے جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ میرے دوستوں عزیزوں، آج تمام قومیں دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، اور بعض وہ لوگ جو اپنی تواریخ سے زیادہ آشنا نہیں، انہیں پڑھنے کی کوئی خاص فرصت نہیں، یا یوں کہیں کہ ان کو پڑھنے کی کوئی خاص دلچسپی نہیں، وہ دنیا کی فلموں اور گانوں اور باجوں میں اس طرح مشغول ہیں کہ انہیں ذرا بھی اس بات کا احساس نہیں کہ کتنی قربانیوں کے ساتھ یہ دین تم تک پہنچائے۔ آئیے صحابہ اکرام کی ان قربانیوں میں سے کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دی تو بہت چند لوگ، تھوڑے ہی لوگ ایمان لے کر آئے۔ انہی لوگوں میں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھیں۔ یہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اور یہ وہ شخصیات ہیں جنہیں اسلام میں سب سے پہلے شہادت کا درجہ حاصل ہوا۔ ان کی شہادت کی جو داستان ہے وہ کافی درد بھری ہے۔ اگر ہم محبت اور عشق کے لگن میں جب ڈوب کر اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے آنکھوں سے اشک بار جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر مبارک 65 ایئر، یعنی لگ بھگ 65 سال کی عمر تھی آپ کی جب آپ ایمان لے کر آئیں۔ جب لوگوں کو اس بات کا معلوم ہوا کہ یہ دو شخص ایمان لے کر آئے ہیں تو اس وقت کے مشرکین مکہ نے انہیں اذیتیں دینا شروع کی۔ ان میں سب سے آگے رہا ابو جہل۔ یہ لوگ حضرت یاسر کے پاس جاتے، چونکہ یہ مکہ سے کافی الگ رہتے تھے، ویرانے میں اور اکیلے میں رہتے تھے، وہاں جا کر ان کو ستاتے، انہیں مارتے اور ریت پر لٹا کر ان پر پتھر رکھ دیا کرتے۔ یہی نہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تکلیفیں دی جاتی، مارا جاتا، جبکہ یہ کافی بزرگ لوگ تھے، ان کی کافی عمر گزر چکی تھی، لیکن ان کی عمر کا بھی خیال نہ کرتے ہوئے انہیں تکلیفیں اور اذیتیں دی جاتی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف سے گزرتے تو حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تکلیف کا انہیں بتاتے، اپنی تکلیف کی شکایت حضور سے فرماتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں صبر کی تلقین فرماتے اور کہتے کہ انہیں جنت کی بشارت عطا فرماتے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا کہ آپ اس کی تاب نہ لا پائے، اور اسی حال میں آپ کا انتقال ہو چکا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی نہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 65 سال کی ایک خاتون تھی، جب انہوں نے ابو جہل کو اس کے قائرانہ عمل کے لیے ڈانٹا پھٹکارا تو ابو جہل نے آپ کی شرمگاہ میں نیزے کا ایک ایسا وار کیا کہ آپ وہیں شہید ہو گئیں۔ یہ وہ خاتون جنت ہیں، ان کا کردار دیکھیے، یہ ان اولین میں سے ہیں۔ انہوں نے اتنی اذیتیں برداشت کی، پوری دنیا ان کے مخالف تھی، خود ان کے لوگ جنہیں وہ جانتے تھے وہ ان کے مخالف تھے، انہیں مارتے، انہیں پیٹتے، لیکن انہوں نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہائے افسوس، ہمیں اٹھتے بیٹھتے پہننے کو اچھے کپڑے مل رہے ہیں، کھانے کو اچھی غذا مل رہی ہیں،
یہاں ہمیں اتنا ستایا بھی نہیں جاتا جس طرح سے مشرقین مکہ کو ستایا گیا، لیکن اس کے بعد ہم اپنی نمازوں کو قضا کرے بیٹھے ہیں. ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ ضرور کر رہے ہیں، لیکن ہماری چہروں پر نہ داڑیاں ہیں، نہ ہماری پیشانی سجدے میں جھکی ہوئی ہے. ہم اللہ کے اس دین پر قائم ہونے کا دعویٰ ضرور کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اللہ کے اس دین کو اس طریقے سے تھامنے کی کوشش بالکل نہیں کر رہے جس طریقے پر اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا. حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان شہادت کو سلام ہو، ان کی ان ہمتوں کو سلام ہو، ان کے ان جذبے کو سلام ہو. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شہیدوں میں سے ہیں. جب آپ 90 سال کے تھے تب آپ جنگ کرتے ہوئے اور شہید ہو گئے. ذرا سوچئے 90 سال کی عمر، اس وقت انسان اپنی ہڈیوں کی تکلیفوں کی شکایتیں لے کے بیٹھتا ہے، لیکن وہ دین کا درد لے کر دین کے راستے پہ نکلے ہوئے ہیں. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہیں جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایمان لے کر آئے. حضرت عمار اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ الگ الگ حضور کی بارگاہ کے لیے نکلے، لیکن جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کاشنہ مبارک پہ دروازے پر پہنچے تو اکٹھے پہنچے اور ایک دوسرے سے یہاں آنے کا سبب معلوم کیا. تو دونوں نے یہی کہا کہ ہم دین حق کو قبول کرنے آئے ہیں، اور دونوں دین حق لے کر آ گئے. پھر حضرت صہیب کو بھی کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، خوب مارا گیا، پیٹا گیا، بائیکاٹ کیا گیا، اور جہاں ان کو مکہ شریف میں حرم میں بھی داخل ہونے کی اجازت نہ ہوتی تھی اگر کوئی ایمان لے کر آتا، اور اگر داخل ہو جائیں تو انہیں مارا پیٹا جاتا. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی تکلیفوں کا ذکر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں ہجرت کا حکم دے دیا. آپ نے سب سے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی. حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، لیکن دل کا کافی نرم تھا اور انصاف پسند تھا. انہیں اس وقت تک وہ ایمان نہیں لے کر آئے، بعد میں وہ ان کے ایمان کی دلیل بھی ملتی ہے. اس وقت تک ایمان نہیں لائے، لیکن انہوں نے اس مسلمانوں کو اپنے یہاں پناہ دی. جب حضرت صہیب حبشہ کے لیے ہجرت کر رہے تھے تو ابو جہل اور مشرکین مکہ نے ایک ٹولی آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجی. حضرت صہیب نے اپنے پاس تیر اور کمان رکھے تھے. آپ نے پلٹ کر کہا کہ خبردار جو بھی میرے پیچھے آ رہا ہے، تم جانتے ہو میں تم میں سب سے اچھا تیر انداز ہوں. میرے پاس جب تک تیر ہیں تب تک میں تمہارا مقابلہ کروں گا، اور جب تیر ختم ہو جائیں گے تو تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا. میں تمہیں اس سے اچھی تجویز دیتا ہوں کہ مکہ میں میرا مال کہاں ہے، میں تمہیں وہ جگہ بتا دوں، اور میری میری دو غلام ہیں وہ بھی تمہیں میں دیتا ہوں. وہ اس بات پہ راضی ہو گئے اور انہیں چھوڑ دیا. میرے دوستو ذرا امیجن کرو صحابہ اکرام کے اس کردار کو. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ عمل پس منظر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے واسطے اپنی جان کو خرید لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے. ذرا سوچو میرے دوستوں، اپنے دین کو اس قدر محبوب جاننا کہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ سب نچھاور کر دیا، لیکن اپنے دین اسلام کو نہیں چھوڑا. ہائے افسوس ہمارے دوستوں، میرے آج کے نوجوانوں پر جو ٹک ٹاک جیسی برائی اور ریلز کے نام پر مجرے کر رہے ہیں اور وہ اس کو شان سمجھتے ہیں. افسوس ہے ان پر جو اپنے چہروں کو یہود اور نصارہ کی مشابہت دے کر اور دعویٰ اسلام کرتے ہیں. کیا تمہارا یہ دعویٰ حقیقت ہے؟ ذرا بتاؤ میرے دوستوں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس تکلیف کو یاد کرو جب 7 دن تک آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا تو آپ اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھ دیا کرتے تھے، لیکن دین کو نہیں چھوڑا. حضرت بلال حبشی، آپ غلام تھے اس وقت، تو آپ کو اتنا مارا جاتا کہ پیٹ کی ساری چمڑی ادھر جاتی اور پھر اس کے بعد گرم ریت پہ لٹا دیا جاتا. ذرا سوچو میرے دوستوں، حضور سے کس قدر محبت صحابہ اکرام کی تھی کہ اگر آپ کو ایک پل بھی حضور سے
الگ ہونا گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن آج ہمیں چونکہ یہ دین بہت آسانی سے ہم تک پہنچ گیا تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہو رہی۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، تم، جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اے لوگوں، تم کفار و مشرکین کے کہے پہ مت چلنا، وہ تو یہی چاہیں گے کہ تم ان کی طرح ہو جاؤ اور الٹے پیر پھر جاؤ۔ میرے عزیزوں، اللہ کا حکم ہے کہ تم اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس مضبوطی سے تھامنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمارے اندر ہر ادا اس طرح ہونا چاہیے جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی رہی، علماء اکرام کی ہوتی ہے، اور ہمارے صوفیہ اکرام اور بزرگان دین کی ہوتی ہے۔ ہاں، ہمارا دعویٰ تو بہت ہوتا ہے کہ ہم حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سے محبت کرتے ہیں، 11ویں والے پیر سے محبت کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو ذرا سچ بتاؤ، ان میں سے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں؟ وہ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے چہروں پر داڑھی سجائے کرتے ہیں؟ دعویٰ تو بہت بڑا ہے ہمارا، لیکن عمل پہ ہم بالکل خالی۔ اسی فکر کے ساتھ میں آپ کو دعوت حق اور دعوت سخن دیتا ہوں کہ دنیا کی اس چکا چوند میں الجھ کر اپنے دین کو نہ چھوڑو، دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔